لیکن معرفت الناسخ والمنسوخ میں ابن الانباری حمدانی کی کتاب مشہور ہے. معرفت الناسخ والمنسوخ میں ابن الانباری حمدانی کی کتاب مشہور ہے. اس کا نام ہے الاعتبار. الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. الاعتبار یہ تو ہو گیا فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار لابن الانباری الحمدانی. سب سے بڑی کتاب ناسخ و منسوخ پر امام ابو جعفر طحاوی کی ہے. اس کا نام بھی ہے معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار. کئی مجلدات میں ہے. ناسخ منسوخ ضروری ہے سمجھنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جامع مسجد کوفہ میں ایک شخص کو دیکھا واز کر رہا تھا، تو حضرت علی نے ان سے پوچھا اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ ناسخ منسوخ جانتے؟ اس نے کہا لا. کہا بیٹھ جاؤ، بے دینی بیان کر لو گے. تمہیں نصوص کا پتہ ہی نہیں تو بیان کیسے کرو؟ اور عبد القادر تمیمی بغدادی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام بھی ہے الناسخ والمنسوخ. عبد الرحمن ابن الجوزی نے لکھی ہے کتاب النواسخ. زبانی اردو میں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. اردو اس میں بالکل صفر الید ہے، خالی یاد. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو میں علوم نہ ہونے کے برابر ہے، کہ ناسخ و منسوخ پر کتاب ہی نہیں. کچھ تقی صاحب نے علوم قرآن میں اور کچھ مولانا شمس الحق نے علوم قرآن میں بس تھوڑا سا، اس سے کچھ حاصل نہیں بنتا. ایک علم ہے قرآن کا، ایک موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں اسباب النزول. اسباب النزول جس کو ہمارے ہاں عرف میں کہتے ہیں شان نزول. اس پر داؤدی کی بڑی کتاب ہے، اس کا نام ہے لباب النقول فی اسباب التنزیل. اور پھر اسی ڈھب پہ جلال سیوطی نے بھی مرتب کی ہے. اور الاکلیل بھی ہے فی اسباب التنزیل ترتوشی کی. پنجپیر مولانا نے ایک کتاب شروع کی تھی، اس کا نام تھا ارشاد الغی. قد تبین الرشد من الغی. وہ کتاب اگر پوری ہو گئی ہے تو اس میں اسباب نزول مفصل ہے. قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور بحر عمیق ہے، ان کے بلدان پر بھی کتاب لکھی گئی ہے کہ قرآن میں کس کس شہر کا تذکرہ ہے، کس کس علاقے اور ملک کا تذکرہ ہے.
اور اس موضوع پر 2 کتابیں مشہور ہیں. ایک احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یہ بیت المقدس میں ایک عالم گزرے ہیں، بشار بنائی، 388 میں مرا ہے وہ. اس وقت جتنی دنیا تھی انہوں نے وہ دنیا چھان ماری ہے اور لوگوں کے اخلاق اور عادات بھی لکھی ہے. بلوچستان کا خوزدار شہر اس کا تذکرہ کیا ہے، پنجگور کا تذکرہ موجود ہے اس میں. ٹھٹا اور لکھا ہے کہ اس کے سامنے ایک چھوٹی بستی آباد ہو رہی ہے، اس کو کوئٹہ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ٹھٹا اتنا بڑا تھا، وہاں تک پہنچا ہوا تھا، کیونکہ ٹھٹھے میں ایک زمانے میں 400 دارالعلوم تھے، سب میں دور حدیث ہوتا تھا. دوسری کتاب یاقوت حموی کی ہے، اس کا نام ہے موجم البلدان. اور 370 ہجری میں ایک عالم گزرے ہیں، محمد ابن منذر البلازری. بلازر شہر ہے کاسان کے ساتھ، اس کے باشندے کو بلازری کہتے ہیں. محمد ابن المنذر البلازری، اس نے کتاب لکھی ہے فتوح البلدان. اس کے دور تک 370 ہجری تک جہاں جہاں تک اسلام پہنچ جائے، سندھ کا اور ہند کا مفصل تذکرہ ہے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی آمد اور حالات ہم اس کتاب سے بیان کرتے ہیں.